اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ان کی نیوکلیئر سائٹس کو اس مرتبہ نشانہ بنایا جائے گا. امریکہ نے بھی اسرائیل کی حمایت کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ایران کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا گیا ہے اسرائیل اور امریکہ کو. حماس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے گئے ہیں اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے اور انہوں نے حماس کی تمام تر شرطیں قبول کر لی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حوثیوں نے بھی بڑا اعلان کر دیا. تفصیلات کیا ہیں سب آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. آپ ایک نیوز ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور مجھے جواد یوسف کہتے ہیں. ناظرین، سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو امریکی اخبار نے اسرائیل کا ایک بہت بڑا منصوبہ بے نقاب کر دیا ہے. ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے, ایک تفصیلاتی رپورٹ سامنے آتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ آنے والے چند ہفتوں یا پھر مہینوں میں اسرائیل کی جانب سے ایک بہت بڑا حملہ کیا جائے گا. وہ حملہ ایران پر کیا جائے گا, ان کی نیوکلیئر سائٹس پر کیا جائے گا. اور ناظرین, یہ ایک حملہ نہیں ہوگا بلکہ بہت زیادہ حملے کیے جائیں گے. ایران کے 2 مقامات پر بھاری اور اہم حملے کیے جائیں گے اسرائیل کی جانب سے, جس میں ان کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا, جس سے ان کو بہت بڑا دھچکا ملے گا. یہ کہا جاتا ہے کہ تہران کو جو دھچکا ملے گا وہ حملوں نہیں بلکہ مہینوں تک اس کے نقصان کا ازالہ نہیں کر سکیں گے. اس کی ریکوری کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اتنا جلد وہ ریکور نہیں ہو سکیں گے اس اٹیک سے جو اسرائیل کی جانب سے کیا جائے گا. اور ناظرین, پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پلان جو منصوبہ تیار کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے, یہ منصوبہ بہت پہلے تیار کیا گیا ہے. یہ جب بائیڈن انتظامیہ کو گھر بھیجا جا رہا تھا, جب ان کے دور کا خاتمہ ہو رہا تھا اور جب ٹرمپ اپنی کرسی سنبھالنے والے تھے, اس دوران یہ معاہدہ, اس دوران یہ منصوبہ مل کر تیار کیا جاتا ہے جس میں انٹیلیجنس کی جانب سے ایک تفصیلاتی رپورٹ شائع کی جاتی ہے. امریکی انٹیلیجنس تحقیق کرتی ہے جس کے بعد یہ بیان سامنے آتا ہے کہ اسرائیل نے فیصلہ کر لیا ہے, اسرائیل نے ایک خطرناک منصوبہ تیار کر لیا ہے اور اس منصوبے کو امپلیمنٹ بہت جلد کر لیا جائے گا آنے والے چند ہفتوں میں یا پھر آنے والے چند مہینوں میں. اور اس کے اندر پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ کبھی بھی اجازت نہیں دے گا. اگر ٹرمپ انتظامیہ کی بات کی جائے, اگر ٹرمپ سرکار کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے اجازت نہیں دی جائے گی کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھائے, اس اپنے ایٹمی پروگرام پر کام کرے. اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر خطے کے اندر کشیدگی بڑھے گی اور یہ جو حملہ کیا جائے گا اسرائیل کی جانب سے ایران پر, یہ خطے کے اندر جنگ کے دائرہ کار کو مزید وسیع کر دے گا, یہ خطے کے اندر کشیدگی کو مزید بڑھاوا دے گا. وہ جنگ بندی کی ڈیل جو ابھی اسرائیل اور حماس کے درمیان ہوئی ہے, جب یہ اٹیک کیا جائے گا تو وہ کشیدگی مزید بڑھ جائے گی اور جو جنگ ہے اس کا دائرہ کار بھی مزید وسیع ہو جائے گا. ایک نئی جنگ کا آغاز ہو جائے گا یہ کہا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ اگر ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرامز پر کام کیے, ناظرین یہ واشنگٹن پوسٹ امریکی اخبار یہ دعویٰ کر رہے, تو پھر عین ممکن ہے کہ امریکی فضائیہ اور امریکی انٹیلیجنس بھی اسرائیل کا ساتھ دیں اس آپریشن میں جو کہ کیا جائے گا ایران کے خلاف. عین ممکن ہے کہ امریکی انٹیلیجنس بھی شریک ہو اور امریکی فضائیہ بھی شریک ہو اسرائیلی فضائیہ کے ساتھ اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے ساتھ. اور پھر سوال کیا جاتا ہے, جب پوچھا جاتا ہے CIA سے پوچھا جاتا ہے اس بیان کے مطابق تو وہ خاموش رہتی ہے, جب اسرائیل سے پوچھا جاتا ہے تو وہ خاموش رہتی ہے, جب اسرائیلی حکومت سے اس رپورٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی خاموش ہوتی ہے, جب ان کی ڈیفنس انٹیلیجنس سے سوالات کیے جاتے ہیں اس رپورٹ کے مطابق تو وہ بھی خاموش رہتے ہیں. جس سے آپ ناظرین یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کس طریقے سے تبدیل ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور یہ کچھ نہ کچھ دال میں ضرور کالا ہے. تفصیلات جو ہے وہ سامنے تو نہیں آ پا رہی پراپر طریقے سے کیونکہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا, لیکن امریکی اخبار نے یہ جو رپورٹ شائع کی ہے اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے, وائٹ ہاؤس کی جانب سے کوئی بھی بیان دینے سے تردید کر دی جاتی ہے. اس جو رپورٹ شائع کی جاتی ہے اس کی حمایت بھی نہیں کی جاتی, اس سے انکار بھی نہیں کیا جاتا بلکہ خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے. اس کے ساتھ اگر بات کی جائے ایران کے رسپانس کی تو ایران کے سپریم کمانڈر کی جانب سے, ان کے فضائیہ کے کمانڈر کی جانب سے قوم سے خطاب کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایران پر حملہ ہونے والے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دیں گے. آج ایرانی فضائیہ جو ہے, آج ایرانی ہماری جو طاقت ہے وہ پہلے سے
کئی گنا بڑھ چکی ہے. آج ہمارے پاس اتنی کیپیبلٹیز موجود ہے, آج ہمارے پاس اتنے ویپنز موجود ہیں, آج ہمارے پاس ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے کہ وہ دشمن کو ناک کو چلنے چبوائے گا. ہمارے پاس ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے, ہمارے پاس ایسے لڑاکا طیارے موجود ہیں جو کہ اگر ہم پر کوئی بھی وار کرے گا تو پھر ان کو ہم منہ توڑ جواب دیں گے. اور اگر بات کی جائے ہماری فوج کی, ہماری فضائیہ کی, تو ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. ہمارا اگر سٹانس کی بات کی جائے, ہماری اگر ڈاکٹرائن کی بات کی جائے تو وہ دفاعی ہے. لیکن اگر کسی نے جرت کی ایران پر حملہ کرنے کی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, بلکہ جہاد کریں گے, بھرپور طریقے سے جنگ لڑیں گے, اور آخری دم تک, اپنی آخری سانس تک, آخری خون کے قطرے تک جو کہ ہمارے جسموں سے گر نہیں جاتا, تب تک ہم جنگ کریں گے, تب تک ہم لڑائی جاری رکھیں گے. یہ ایک منہ توڑ اور زبردست جواب دیا جاتا ہے ایران کی جانب سے اس پلاننگ پر جو کہ اسرائیل کی جانب سے کی گئی ہے, جس کو نشر کیا جاتا ہے امریکی اخبار کی جانب سے. اب اگر غزہ کی صورتحال کی ناظرین بات کی جائے تو غزہ کے اندر جو ان اسرائیلی فورسز ہیں, اسرائیلی حکومت ہیں, ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا. حماس نے ان کے سامنے کچھ ڈیلز رکھی تھی, حماس نے کچھ سٹیٹمنٹس رکھی تھی, کچھ مطالبات رکھے تھے, اور ان کی جانب سے مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی تھی, جس کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے حماس کی جانب سے کہ ہم جنگ بندی ڈیل کو آگے نہیں لے کر جائیں گے, ہم ہاسٹیجز کو ریلیز نہیں کریں گے. جس کے بعد امریکہ کا دباؤ دیکھا جاتا ہے, جس کے بعد اسرائیل کی دھمکیاں اور دباؤ دیکھا جاتا ہے, لیکن حماس کے اوپر ان دباؤ کا, ان دھمکیوں کا ذرا سا بھی اثر نہیں پڑتا. اور بالآخر ان دھمکیوں اور ان مطالبات جو کہ اسرائیل کی جانب سے کیے جا رہے تھے, ان کا جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی رسپانس نہیں آ رہا, کوئی ان پر دباؤ کا تاثر جو ہے وہ پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا حماس کی جانب سے, تو بالآخر پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ گھٹنے ٹیک دیے جائیں. جو مطالبات حماس نے کیے تھے ان تمام تر مطالبات کو ماننے کا اعلان کیا جاتا ہے. اور جو امدادی ٹرکس تھے, صرف کل ایک دن کے اندر 150 امدادی ٹرکس جن کو روکا گیا تھا غزہ کے اندر انٹر ہونے سے, ان تمام تر ٹرکس کو غزہ کے اندر داخلے کی اجازت دے دی جاتی ہے اسرائیلی فورسز کی جانب سے, اسرائیلی حکومت کی جانب سے. اور صرف یہی نہیں ناظرین, بلکہ ایندھن کے ٹرکس, آئل ٹینکرز اور مختلف جو خیمے ہیں, ان ٹرکس کے ذریعے جو پہنچائے جا رہے ہیں معصوم فلسطینیوں تک, ان کو بھیجنے کا بھی اعلان کر دیا جاتا ہے. کس کی جانب سے؟ اسرائیل کی جانب سے. لہٰذا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا کہ وہ اپنے گھٹنے ٹیک دے حماس کے سامنے, کیونکہ وہ ان کی دھمکیوں سے بالکل بھی نہیں ڈر رہے, بلکہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹس جاری کی کہ اگر سیز فائر ڈیل کو آگے بڑھانا ہے, اگر جنگ بندی کے مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے, تو دونوں فریقین کی جانب سے اس پر اثر ہونا چاہیے, دونوں فریقین کی جانب سے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. جس کے بعد اب حماس کی جانب سے یہ بیان سامنے آتا ہے, انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم بھی جنگ بندی کے مذاکرات کو, اس معاہدے کو برقرار رکھیں گے. جب ان کی جانب سے ٹرکس اور امدادی ساز و سامان کی رسائی پہنچائی جاتی ہے, ان ٹرکس کو پہنچایا جاتا ہے غزہ کے اندر معصوم فلسطینیوں تک, اس کے بعد حماس کی جانب سے رسپانس سامنے آئے کہ ہم بھی اس جنگ بندی ڈیل کو برقرار رکھیں گے اور ہاسٹیجز کو ریلیز کریں گے. اور ناظرین, یہ جو ڈیل کی جاتی ہے, یہ جو برقرار رکھنے کا اعلان کیا جاتا ہے, یہ قطر اور اس کے ساتھ ساتھ مصر کے ثالثکاروں کی موجودگی میں یہ بیانات سامنے دیے جاتے ہیں کہ اگر غزہ کے اندر ان فلسطینیوں کو, شہریوں کو جو بے گھر ہو چکے تھے, واپس وہ وہاں پر آئے ہیں, اگر انہیں امدادی سامان نہ پہنچا, اگر انہیں ایڈز نہ پہنچی, اگر انہیں میڈیکل فیسلٹیز نہ پرووائڈ کی گئی, تو پھر سے یہ جنگ بندی کا جو مذاکرہ ہے یہ خطرے میں پڑ جائے گا. یہ کلیئر کٹ پیغام دیا جاتا ہے حماس کی جانب سے پوری دنیا کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, صرف امدادی ٹرکس وہاں پر نہیں پہنچے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے جتنے بھی زخمی موجود تھے وہاں پر غزہ کے اندر, جو جنگ کی صورتحال کے باعث جتنے لوگ زخمی ہوئے تھے, جن کی حالت تشویشناک تھی, ان تمام تر زخمیوں کو میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے وہاں سے باہر بھی نکالنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اب اس کے بعد اگر بڑی خبر کی بات کی جائے تو حوثیوں کی جانب سے, ان کے لیڈر کی جانب سے ایک بڑا بیان سامنے آئے. ان کی جانب سے سب سے پہلے تو مسترد کر دیا جاتا ہے امریکہ کے پلان کو کہ وہ زبردستی پیلسٹینینز کو ڈسپلیس کریں گے, ان کے گھروں سے بے دخل کریں گے. ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر امریکہ نے ایسا کیا تو پھر ہم ہرگز چپ نہیں بیٹھیں گے. اور انہوں نے دو آپشنز دیے ہیں, دو آپشن دیے کہ امریکہ کیا کر سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ, حد سے زیادہ وہ کیا کر سکتا ہے. یا تو اسرائیل کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کو بے گھر کرے گا, ان پر حملہ کرے گا, ٹیک اوور کرنے کی کوشش کرے گا, اس صورت میں ان کو کوئی معافی نہیں ملے گی. اگر انہوں نے عرب ممالک کو ملا کر, عرب ممالک کے ساتھ مل کر بھی پیلسٹینینز کو ڈسپلیس کرنے کا سوچا, ان کو بے دخل کرنے کا سوچا,
इस सूरत में भी उनको कोई माफी नहीं मिलेगी। दोनों सूरतों में अल हौसी की जानिब से यह बयान सामने आता है कि हम जिहाद करेंगे, हम लड़ेंगे फलस्तीनियों के लिए, हम गजा के लिए लड़ेंगे, हम हर वक्त तैयार हैं। अगर उन्होंने अपने नापाक अज़ाइम को अमली जामा पहनाने का सोचा भी तो फिर हौसियों की आर्मी से, हमारी फौज से, यमनी फौज से टक्कर लेनी होगी उन्हें। यमनी फौज तैयार है उनके हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। उनकी जानिब से मजीद यह कहा जाता है कि हम आखिरी हद तक, आखिरी वक्त तक जिहाद जारी रखेंगे और पूरे जोर से, अपनी पूरी ताकत से इजराइल पर और अमेरिका पर, या जो भी उनकी हिमायत करेगा उन पर हमला करते रहेंगे। एक जानिब से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को टारगेट बनाने की प्लानिंग कर ली गई है। दूसरी जानिब नाजरीन, हौसियों ने ऐलान कर दिया है कि वो भी जिहाद और आखिरी वक्त तक हमले जारी रखेंगे। अगर अमेरिका बीच में आया या फिर अगर अरब मुमालिक ने मिलकर फलस्तीनियों के खिलाफ बंदूकें उठाई या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ईरान भी जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। खित्ते के अंदर कशीदगी बढ़ेगी या फिर हफ्ते के रोज हॉस्टेजेस को रिलीज किया जाएगा और अमन की सूरत हाल बरकरार रहेगी। आने वाले चंद दिन बहुत अहम है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।